بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست میں کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب ان کے پاس 172 بندے اکٹھے نہیں ہو رہے، ان کو بہانہ چاہیے، رائے فرار چاہیے، اور یہ جتھے لے کے آ رہے ہیں اس تنظیم کے انصار الاسلام کے، جو کہ تحلیل ہو چکی ہے ایکٹ 1974 کے تحت، 24 اکتوبر 2019 کے آرٹیکل 256 کے تحت کسی کو پرائیویٹ ملیشیا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے دھاوا بولا ہے 50-60 لوگوں نے، اور ایکسرسائز کی، اور پھر یہ چلے گئے ہیں فیڈرل لاجز میں۔ 5 گھنٹے ہم نے ان سے، انہوں نے ایم این ایز آ گئے، صلاح الدین صاحب اور جمال الدین صاحب، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا، وہ اپنے شوق میں تھانے میں بیٹھے ہیں، اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آن ایئر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے ان دونوں لوگوں کو ایم این ایز کے لیے کوئی گرفتاری نہیں ہے۔ جو پرائیویٹ ملیشیا ہے اس کے 19 لوگ ہمارے پاس ہیں، اور جو راستوں میں آنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم روکیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں عمران خان نے سخت معاشی اقتصادی حالات میں بھی آزاد خارجہ پالیسی کو جنم دیا ہے، اور کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، نہ چین کے بھی ساتھ ہیں، امریکہ کے بھی ساتھ ہیں، روس کے بھی ساتھ ہیں، اور ہم یوکرین اور روس کی لڑائی میں غیر جانبدار ہیں۔ یہ ان کو نیٹو کی رشتہ داری یاد آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جلسے میں اعلان کیا۔ بھٹو نے کیا کیا لیاقت باغ میں اعلان؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ناصر باغ میں کیا اعلان کیا؟ سب ٹی وی چینلز دکھائیں اس کو۔ دروازے میں کیا کیا سارا فارن پالیسی کا؟ ککری گراؤنڈ میں کیا کیا؟ عمران خان اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ عدم اعتماد آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ قانون کے تحت 14 دن کے اندر اسپیکر صاحب نے، جس دن مرضی وہ فیصلہ کریں، میں نے ان سے پوچھا بھی، انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کس دن اجلاس بلانا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس 7 دن ہے۔ 172 آدمی لانا آپ کا کام ہے، اور آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 مہینے سے اس ملک میں ایک تذبذب، انتشار اور خلفشار کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا، عمران خان سرخرو ہو کے نکلیں گے اور یہ شکست کھائیں گے۔ اور جو کالیں یہ دے رہے ہیں، پلیز قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، ورنہ قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا۔ قانون سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اور ہم نے کل 2 دن پہلے باراکو سے ایک گروپ پکڑا ہے۔ اس ملک میں اگر کسی کو خطرہ ہے تو 2 آدمیوں کی جانوں کو خطرہ ہے، ایک فضل الرحمان ہے اور دوسرا شیخ رشید ہے۔ آصف زرداری یا شہباز شریف کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، اور دونوں پہ، فضل الرحمان پہ بھی اور شیخ رشید پہ بھی 2-2 3-3 خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ 22-23 کو OIC کانفرنس ہو رہی ہے، 23 مارچ کو پاکستان کی عظیم افواج مارچ کر رہی ہیں، اور جس میں کل ہم جا رہے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ماڈرن جہاز J-10C-25 فلائنگ کر رہے ہیں۔ اور ابھی DGISPR نے بتایا کہ انڈیا کے ایک میزائل نے میاں چنو تک اس کو گرایا گیا۔ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بحران پیدا نہ کریں۔ سامراج کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ عوام کی خواہش جو ہے، جس دن آپ عدم اعتماد لائیں گے، میں نے کہا ہے کہ عمران خان کے فالوور بھی آئیں اسمبلی کے باہر، جو گراؤنڈ ہے، گرین فیلڈ ہے۔ اور 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایم این ایس کو ہم نے گرفتار نہیں کیا جی، وہ اپنے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ سن لیں، پولیس پر تشدد کیا گیا، سرکاری گاڑیوں کی ہوا نکالی گئی، اور اس کے علاوہ 5 گھنٹے ہم نے ان سے مذاکرات کیے ہیں۔
یہ ملک ہے، کوئی بنانا سٹیٹ نہیں ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کا واحد اٹامک اسلامک ملک ہے۔ فضل الرحمان صاحب، ہم پوری سہولت آپ کو مہیا کرنا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی، آپ حکم کریں، لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ لیں گے کوئی لحاظ نہیں ہوگا، کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اور چاروں چیف سیکرٹریوں اور آئی جیز کو میں نے ہدایت کی ہے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، قانون اس کو ہاتھ میں لے لے۔ اور ایم این ایز کو اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے میں حاضر ہوں، لیکن اگر آپ پرائیویٹ ملیشیا کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک جتھا ہے، ابھی آپ کو سلائیڈ دکھائیں گے، میری 5 منٹ کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس آج کھول دیا ہے اور بلاک میں 4th فلور پہ، نئے موبائل نمبر بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم اس 20-22 دن 24 آور وزارت داخلہ آپ کو اویلیبل ہے۔ اور آپ نے جو ڈرامہ رچایا ہے آج فیڈرل لاجز میں، خواتین کو بلا لیا، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ایم این ایز کو بلا لیا، حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ پرائیویٹ ملیشیا انصار الاسلام کا ہے، لیکن سیاست کرنے کے لیے دوسری پارٹیاں آ گئی۔ سو میں بطور وزیر داخلہ ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، عدم اعتماد آپ کا حق ہے، اس کا احترام ہے، لیکن جب یہ دیکھا انہوں نے کہ یہ عمران خان کے لیے تحریک اطمینان ہونے جا رہی ہے، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ جوڈوکراٹے کی بات کر رہے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر اور گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں۔ حضور، یہ منہ اور میسور کی دال، گھیراؤ سے پہلے 101 مرتبہ سوچنا، جو بھی تشدد کرے گا اس کو کچل دیا جائے گا۔ عدم اعتماد 172 بندے لے کر آئیں، موسٹ ویلکم۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، سوال پہلے یہ فلم دیکھیں، پہلے ایک فلم دیکھیں کہ یہ انصار الاسلام کا امیر جو اس کا قائد ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو چلائیں۔ یہ چلنے سے پہلے سارے لوگ چینل پہ دیکھیں کہ یہ ناظم انصار الاسلام جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ دیکھیں آپ۔ یہ حال دیکھا، یہ حال ہے ان کا، یہ آپ دیکھیں، یہ جتھا چڑھ کے چلے ہیں، اور ہم خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے لیے ان کے آئینی اور قانونی حق کے عدم اعتماد کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون ہاتھ میں لے گا پھر چیخیں نہ مارنا۔ اور اس یہ تشدد جو آپ کرنے جا رہے ہیں، لاسٹ سینٹنس پھر میں سوال لوں گا، اس سے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، آپ پھنسیں گے۔ ہم نے تو 4 سال پورے کر لیے ہیں تقریباً، آپ کے ساتھ وہ ہوگی جو آپ اپنی بے وقوفی پہ ساری عمر نادم رہیں گے۔ اور یہ سارے بگوڑوں کے لیے بھی پروگرام ہے جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی پروگرام ہے جو استعمال ہو رہے ہیں سامراج کے اشاروں پر، کیونکہ پاکستان یوکرین اور چین کی جنگ میں عمران خان جو ہے غیر جانبدار ہے۔ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، سارے بلاکوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے۔ سن لیا، جے یو آئی نے، دیکھیں اس کو شہرت نہ دیں۔ جب سڑک جہاں بند ہوگی وہاں میں نے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو کہا ہے
کہ یہ سڑک کھلوانا آپ کی ذمہ داری ہے اور جو رکاوٹ کرے گا وہ جیل کے پیچھے اور قانون کے شکنجے میں آئے گا. جو آپریشن ہوا وہ میں نے جب 5 گھنٹے ہوئے میں نے اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لایا, کیونکہ وہاں یہ کپڑے بدل کے 50 لوگ بھاگ گئے ہیں, 19 لوگ پکڑے گئے ہیں, یہ 70 لوگ تھے. ان 50 لوگوں کی بھی ہم لسٹ جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. انہوں نے وہاں کپڑے چینج کیے, بعض میرے سائز کے موٹے ہیں, کپڑے نہیں آئے تو وہ اسی لباس میں پکڑے. کیونکہ یہ اس چوکی پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ صلاح الدین کے ساتھ جو ڈالوں پہ لوگ جا رہے تھے, جو سیکیورٹی گارڈ جا رہی تھی, ان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. آئی جی اسلام آباد نے زبردست کام کیا, ان کو معطل کیا اور اس کے خلاف چارج شیٹ ہونی چاہیے. بس اس کے خلاف یہی ہو سکتا ہے نا آپ قانون. 3 کوسچن لاسٹ. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھی لیکن وہ نہتے تھے. سر جی خود مولانا فضل الرحمان نے, میں مولانا ہی کہوں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا لاٹھیاں ہم نے گھروں میں تیل میں ڈبوئی ہوئی ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ایک صحافی جواب دے آپ میں سے. انہوں نے کہا ہم نے لاٹھیاں تیلوں میں ڈبو کے رکھی ہوئی ہیں.